عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شورہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود شورہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام دینی ملی بھائیوں اسلامی نوجوانوں خواتین ملت اسلامیہ میری مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع متعین میسر کیا کہ ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے اور ابھی تک ہم نے معزز علماء کرام کے ذریعہ قرآن اور سنت کی باتیں سماعت فرمائی جو کچھ ہم نے سنا ہے اگر اسی پر عمل کر لیں تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے ہی یہ اجلاس اس کا اعلان
نصف شبی اجلاس کے نام سے ہوا تھا. کہ آدھی رات تک یہ چلے گا، لیکن اتفاق ایسا کہ آدھی رات کے بعد میری باری آئی. اب آپ پر انحصار ہے، آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہو، بیٹھنے کی سکت اور طاقت ہو کہ کچھ دیر جھیلیں گے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اپنی کرسیاں لے کر کے آگے بڑھائیں، تاکہ مجھے بھی کچھ کہنے کی ہمت پیدا ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. دیکھیے، اس طرح کے پروگرام تو بہت ہوتے ہیں، اور پروگراموں کی ضرورت بھی ہے. ہمارے معزز علماء نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے کہ اس کڑاکے کی سردی میں بھی یہ لوگ اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں، اور آپ حضرات اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایمانی حرارت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ کا ایمان آپ کے اندر سے آواز دے رہا ہے کہ ایسے پروگراموں میں شریک ہو جاؤ، قرآن کی احادیث مبارکہ کی باتیں سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنو، تاکہ دلوں کو تابندگی ملے. جو پژمردہ دل ہیں ان کے اندر زندگی آ جائے. اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس طرح کے پروگراموں کو سنتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس اسلام کی طرف لوٹایا جائے جو اسلام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے. جس اسلام پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، جو مکہ اور مدینہ والا اسلام تھا. آج تو بہت سارے ماڈل نکل چکے ہیں. کوئی اجمیری ماڈل ہے، کوئی کچھوچھوئی ماڈل ہے، کوئی دیوبند کا ماڈل ہے، کوئی قادیان کا ماڈل ہے، کوئی اور کہیں جگہ کا کسی شخص کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. اس طرح کے بہت سارے ماڈلز لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام فلاں کی تقلید کرو، احمد رضا کی تقلید کرو، یا اسی طرح سے مولانا مودودی نے جو کچھ کہا وہ حرف آخر ہے اس پر عمل کرو، اور اسی سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی. مسلمانوں کی اصلاح اس سے نہیں ہو سکتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں عموماً برابر خطبہ پرسا کی جامع مسجد میں دیا کرتا ہوں. وہاں اکلا گاؤں اور پرسا گاؤں کی رشتہ داری کچھ انڈیا میں ہے، ایسی جگہوں پر ہے جہاں کے لوگ دیوبندی ہیں. تو جب اس علاقے کے لوگ آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اہل حدیث ہی ایسا مسلک ہے، یا اہل حدیث کے علماء ہی ایسے علماء ہیں
जो लोगों को कुरान और हदीस की तरफ बुलाते हैं, जो किसी शख्सियत की तरफ दावत नहीं देते हैं। इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो, इमाम मालिक की तकलीद करो, और इमाम अहमद इब्न हंबल की तकलीद करो, फलां की तकलीद करो, फलां की तकलीद करो, नहीं। खालिस किताब सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करने वाले हैं वो अहले हदीस उलमा। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि हमें और आप सबको उस इस्लाम की तरफ लौटने की जरूरत है जो इस्लाम हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, जिस इस्लाम पर सहाबे किराम ने अमल किया। और आप जानते हो कि जब उस इस्लाम पर सहाबे किराम ने अमल किया, उनके बाद ताबईन अज़ाम ने अमल किया, तो मुसलमानों का एक नाम था, मुसलमानों का एक रोशन मुस्तकबिल था, मुसलमानों का एक हमहमा और दबदबा था। मुसलमान पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, मुसलमान किसी से डरते नहीं थे। आज तो हमारी हालत इतनी पतली हो गई है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाना, ये अपने अंदर एक भय और डर सा महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जो हुकूमती इदारों में काम करते हैं, जो हुकूमत के कारिंदे हैं, वो मुसलमान हैं, वो अपने आप को शो नहीं होने देना चाहते हैं, जाहिर नहीं करते हैं कि हाँ हम वाकई मुसलमान हैं। हालांकि मुसलमानों को तो दबागे दुहल ऐलान करना चाहिए, मुसलमानों को तो फख्र के साथ कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मा दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से अच्छा कौन हो सकता है? उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, वामिल सालिहा, और खुद नेक अमल करे। खाली बुलाने से काम नहीं बनेगा कि हम ये कहें कि नमाज पढ़ो लेकिन हम खुद नमाज ना पढ़े, हम ये कहें कि अच्छे अखलाक के हामिल बन जाओ, हमारा अखलाक खुद ही बैड हो, हमारे अखलाक खुद ही बुरे हो। तो अल्लाह ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, जो अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद नेक अमल करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे बाबा के दुआले ऐलान करे कि मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तादाद में है, तकरीबन 4 अरब से भी ज्यादा इनकी आबादी मुसलमानों की है, और मुसलमानों के पास तकरीबन 60 ममालिक है, इनके खास 60 मुल्क है जिसमें मुसलमानों की हुकूमत है। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है? वही हालत है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। आपने पेशीन गोई फरमाया था। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशकुल वममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। करीब एक जमाना आने वाला है, एक ऐसा वक्त आएगा कि तमाम उम्मतें मिलकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, तुमको जलील करेंगी, तुमको रुस्वा करेंगी, तुमको मारा जाएगा, तुमको कुचला जाएगा, तुम्हें घरों से निकाला जाएगा, तुम हिजरत करने पर मजबूर हो जाओगे, शरणार्थी बन करके तुम्हें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यूशकुल वममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। जिस तरह से खाने वाले अपने दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, खाने वाले दौड़ते हुए दस्तरखान पर पहुंच जाते हैं, उसी तरह से मुसलमानों को कुचलने के लिए, मुसलमानों को रौंदने के लिए, मुसलमानों को इस सफाई हस्ती से नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम उम्मतें पिल पड़ेंगी। कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। सहाबे किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये भी दिन देखना पड़ेगा।
ایسا بھی وقت آئے گا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، مظلوم و مقہور ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی استتو نہیں ہوگا، ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہم لوگ کم ہو جائیں گے، اس وقت یہ حالت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اربوں کی ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری جو حقیقت ہوگی وہ سمندر کے چھاگ کی طرح سے ہو جائے گی، سمندر کے بلبلے کی طرح سے ہو جائے گی۔ جس طرح سے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، تمہاری بھی حالت وہی ہو جائے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ صحابہ کرام نے فرمایا کب ہوگا ایسا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارا ڈر، تمہارا بھے، تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہارے دشمن تم کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور تمہارے اندر وہن ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت سمٹ کر کے چلی آئے گی، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنے لگو گے، جبکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا ہی تمہاری سب کچھ ہو کر کے رہ جائے گی۔ وکراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرو گے۔ جب یہ وقت آ جائے گا، جب ایسی بات تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پوری دنیا کے غیر مسلم، پوری دنیا کے دشمنان اسلام تم کو مل کر کے ختم کر دینا چاہیں گے۔ آج مسلمانوں حالت یہی ہے، پوری دنیا کے اندر نگاہ دوڑا لیجئے، کہیں بھی مسلمانوں کے لیے قرار نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کہیں سکون نہیں ہے، مسلمانوں کے ناموں سے لوگ چڑھتے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ مسلمان کا نام آ جائے، داڑھی رکھ لیا، مسجد میں جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے، یہ اگروادی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکوادی ہے۔ آج مسلمانوں کو ایسے ایسے القاب دیے جا رہے ہیں، یہی نہیں کہا جا رہا مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا ہوا تمام لوگوں کو پتا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے، سیریا، ملک شام کے اندر، عراق کے اندر، تونس کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے۔ آج وہ مسلمان ہیں لیکن ستائے جا رہے ہیں، کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ان کا اللہ اب نہیں رہ گیا؟ مسلمانوں اللہ وہی ہے، وہی اللہ ہے کہ جب مسلمان بہت کم تعداد میں تھے تو اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، رو رہے ہیں، گر گیا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کر رہے ہیں، حرمین کے اندر دعائیں جاری ہو رہی ہیں، حرمین کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، مکہ کی مسجد میں، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور لوگ اپنے گھروں میں اپنی اپنی مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی وہ دعائیں، ان کی وہ اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے مومنوں، اے لوگوں، تم بزدل نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العالمین تم ہی کو سر بلند کرے گا، تم کو بلند کر کے رکھے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر کے رہنا پڑے گا۔
मोमिन जब रहोगे तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने ये वादा किया है। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है शुरू में, खुतबे के शुरू में आयत करीमा मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह उनकी मदद करेगा, अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करते हैं। जो अल्लाह की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह की मदद का क्या मतलब आपने समझा? या अल्लाह रब्बुल आलमीन बेबस है, इंसानों की तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिफाजत की जरूरत है कि अल्लाह की हिफाजत की जाए। कोई बंदूक लेकर के, कलाशनकोव लेकर के, कोई और असलहा लेकर के खड़ा हो जाए कि अल्लाह की हिफाजत करे, अल्लाह की मदद करे। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। अल्लाह की मदद का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील होनी चाहिए। अल्लाह ने जो कहा करने के लिए उसको कीजिए और जिससे रोका है उससे रुक जाइए। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बंदे से कहेगा कि ऐ बंदे मरिज़्तु फलम तउदनी, ऐ मेरे बंदे मैं तुम बीमार हुआ था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। मुसलमानों, आज तो नफसी नफसी, क़यामत तो अभी नहीं आई है, क़यामत में नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन क़यामत से पहले ही नफसी नफसी का आलम है। मुसलमानों पर कुछ हुकूक है। उनमें से एक हक यह है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई मुसलमान, तो आप उसके घर जाइए उसकी तीमारदारी करने के लिए। तीमारदारी करना ये मुसलमान का हक है कि आप जाइए उसकी तीमारदारी कीजिए, उसकी मिजाज पुरसी कीजिए, हाल चाल पूछिए, उसको दिलासा दिलाइए, बाबू क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, दवा कराओ, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें शिफा देगा। तो इयादत करना, तीमारदारी करना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है कि कोई मुसलमान अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। आज कितने लोग जाते हैं? आदमी बेचारा बीमार होता है, परेशान हुआ, उसके घर वाले दवा इलाज करते हैं, जब इंतकाल हो गया तो कहते ओ 1 महीना पहले बाबू मिला रहा, 1 महीना पहले मिला रहे या फलाने जगह बेटा रहे, इन्हें कहीं की गए रहन देख है। ये तौफीक ही नहीं होती है लोगों को। जाना चाहिए घर देखने के लिए, इससे आपस में अकीदत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बंदे से फरमाएगा मरिज़्तु फलम तउदनी, ऐ बंदे मैं मरीज हुआ था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। वो बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू बीमार होने वाला कहा, तुझको मर्ज़ लाहिक होने वाला कहा, तू बीमारी से मुबर्रा है, पाक है। ऐ अल्लाह, तो अल्लाह कहेंगे हाँ मैं मुबर्रा हूँ, लेकिन मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, नहीं गए थे देखने के लिए। अगर वहां देखने के लिए गए होते तो मुझे वहां तुम पाते। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरे बंदे मैं भूखा हुआ था, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा था खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा ये अल्लाह, अरे तू कहां भूखा होने वाला, तुझको तो किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, तुझे भूख प्यास कहां लायक होती है, तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह कहेंगे मेरा फला बंदा भूखा हुआ था, उपास हो गया था उसके घर, अगर तुमने उसको खाना खिलाया होता तो वही खाना आज तुम मेरे पास पाते। अल्लाह कहेंगे कि मैं प्यासा हुआ था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तुझे भूख प्यास कहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे मेरा फला बंदा प्यासा हुआ था, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया, अगर उसे पानी पिलाया होता तो वही आज मेरे पास तुम पाते। तो अल्लाह की मदद का मतलब यही है कि जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कीजिए।
اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قوی ہے, غالب ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اب یہاں تھوڑی تفصیل اللہ نے بیان کی کہ اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ اگر ان کو زمین پہ قوت دیتا ہے, دسترس دیتا ہے, ان کو بساتا ہے, ان کو طاقت دے دیتا ہے کہ زمین پر بس جائے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ابھی نماز کے موضوع پر ہمارے فاضل گرامی مولانا انیس الرحمان مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں پہلا شخص جس کی اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں, نماز. اور سب سے چڑ ہم لوگوں کو, مسلمانوں کو کس سے ہے؟ نماز سے ہے, نمازیوں سے. بات یہی ہے نا. مسجدیں تو بہت بن گئی, گاؤں میں 2 مسجد, 3 مسجد, 4 مسجد. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکے. آج بڑی مسجدیں ہیں, لیکن مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مسجدیں ویران ہیں. گاؤں میں مسجدوں میں اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے والے نہیں. تو اللہ رب العالمین پہلا شخص یا پہلے اشخاص جن کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. نماز والوں کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ مسلمانوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت گھڑی آتی تھی, سخت وقت آتا تھا, تو نہ کسی وکیل کے پاس جاتے تھے, نہ کسی وزیر کے پاس جاتے تھے, نہ کسی پنچ پردھان کے پاس جاتے تھے, نہ اور کسی کی مدد لینے کے لیے جاتے تھے. بلکہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو اللہ رب العالمین کے حکم کا پالنا کرتے ہوئے, اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, مدد طلب کرو. کس کے ذریعہ؟ صبر کے ذریعہ. اگر کوئی آفت آ جائے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے تو اس پر واویلا نہ کرو, اس پر شور ہنگامہ نہ کرو, شور و گل نہ مچاؤ, بلکہ اس پر صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا, مشکل گھڑی آتی تھی, تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا کسی نے کیا ہے؟ چاہے ہم ہوں, کوئی حاجی صاحب ہو, نمازی ہو, مشکل گھڑی جب آتی ہے تو پتہ نہیں ادھر ادھر, بابو یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ادھر ادھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. اس کو شیئر کیجیے اللہ سے پہلے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مکہ کے کفار آپ کو مدینہ کے اندر بھی چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے,
بدر کی لڑائی ہوئی. بدر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی وہ بدر کی لڑائی ہوئی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر وہ بدر والا ماحول پیدا کر دیا جائے، بدر کا ماحول لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جذبہ آ جائے، تو آج بھی مسلمانوں کی مدد ہوگی، آج بھی مسلمان مظلوموں مقہور نہیں ہوں گے، آج بھی مسلمان بے آسرا اور بے سہارا نہیں گھومیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرے گا. میدان بدر میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، بڑی لمبی تفصیل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے، بدر میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا، اسی قافلہ کے تعلق سے گئے تھے کہ ان لوگوں نے بڑا ستایا، ہم لوگوں کو بے گھر کر دیا. لیکن وہ قافلہ سمندر کے کنارے سے بچ کر کے مکہ پہنچ گیا. جا کر کے وہاں اعلان ہوا کہ مسلمان لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. غرور و تکبر میں آ کر کے پورا مکہ تیار ہو گیا ابو جہل کی قیادت میں. ابو جہل نے کہا ہم چلیں گے میدان بدر میں، اونٹوں کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ہماری عورتیں وہاں ناچیں گی اور گائیں گی اور ہم خوشیاں منائیں گے. مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے. مسلمان گئے بدر میں پہنچے، کتنے ہیں تعداد میں؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں مقام بدر پر تمہاری مدد کی. تم بہت کم تعداد میں تھے، مسلمانوں کی تعداد خالی 313 کی تعداد مسلمان. نہ تلوار ہیں، نہ سرہیں ہیں، نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ زیادہ اونٹ ہے، ایک دم سمجھیے خالی ہاتھ ہے. اور ادھر سے تیار ہو کر کے 1000 کا لشکر جرار، ایک دم فوج تیار ہو کر کے آ گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچویشن کا، حالات کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ بہت کم تعداد مسلمانوں کی ہے، کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو لڑائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں میرے صحابہ کرام مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے. ہم لوگ تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہماری تعداد بھی کم ہے، آج ہمارا دشمن ایک دم تیار ہو کر کے آ گیا ہے، ہمارے سروں پر کھڑا ہو گیا ہے، اب ہم اس ایسی حالت میں کیا کریں؟ اشیروا علی ایھا الناس. تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، بہت عمدہ جواب دیا، کہا چلیے ایک دم ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے سے دشمنوں پر حملہ کریں گے، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. ہم قوم موسیٰ کی طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جاؤ، تمہارے رب جائے، تم جا کر کے قتال کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، ہم تو کہیں گے آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے آگے آپ کے پیچھے سب ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک جو جواب دیا تھا لوگوں نے، وہ مہاجر صحابہ کرام تھے. آپ انصاریوں سے بھی مشورہ لینا چاہتے تھے، انصاریوں میں سے
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا، نبی کا حکم ہو تو فات جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو فات جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں بھی کودیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود کر کے لڑائیاں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ تیار ہے ہم لڑائی کے لیے، آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے لیے ایک جھوپڑی بنوائی، جھوپڑی، اور گئے اسی جھوپڑی میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے۔ اب نمازی میں دعا کر رہے ہیں، دیکھیے مشکل گھڑی میں نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں دعا اللہ سے کرے، اللہم انتو لکا هذه الوصابہ، اے اللہ پروردگار عالم، اگر یہ مٹھی میں جماعت 313 کی تعداد میں جو جماعت مسلمانوں کی ہے، مومنوں کی ہے، اگر اس میدان بدر میں مار دی گئی، لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، تو لا تعبد فی الارض، اے اللہ پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر مبارک آپ کے شان اطہر سے سرک کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حسبک، اب بس کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں مشکل گھڑی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے لیے تیار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مدد کن کی ہوگی؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین پر طاقت دیتے ہیں، بساتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے والوں کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک اور واقعہ میں بتاؤں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ باپ دشمن ہو گیا، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنی بیوی سارہ کو لیا اور ہجرت کر کے نکل گئے۔ جا رہے ہیں راستے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی شخص گزرتا تھا، اگر اس کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہو، لڑکی ہو، تو اس کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک شخص جا رہا، بڑی خوبصورت عورت ہے ساتھ۔ بادشاہ کے کارندوں نے، اس کے حوالی مواری لوگوں نے اسے بتایا، کہا، طلب کیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو پوچھا، وہ تمہارے ساتھ جو عورت جا رہی ہے وہ کون ہے؟ تھی تو بیوی، لیکن کہا کہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعریف سے کام لیا، کہا میری بہن ہے۔ ابراہیم کو بھیج دیا، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے سارہ کے پاس، تو کہا تم کو طلب کرے گا تو ایسا ہے کہ میں نے تم کو اپنی بہن بتایا ہے، تم مجھے جھٹلانا نہیں، کیونکہ اس وقت اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اسلامی بھائی بہن نہیں ہے، تو ہم اسلامی بھائی بہن ہوئے، یعنی تم بھی جا کر کے وہاں بہن بتا دینا کہ میں بہن ہوں ان کی۔ سارہ کو طلب کیا اس نے، بادشاہ نے۔ جب سارہ جانے لگی تو بخاری کی روایت ہے،
ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بیوی جا رہی، بادشاہ بلایا، بادشاہ نے طلب کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے. اب نماز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ عزت و آبرو تیرے ہاتھ میں ہے. اور سارا جب پہنچتی ہے، سارا سے وہ بادشاہ بات کرتا ہے. سارا کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دو، میں نماز پڑھ لوں. تو کہتا ٹھیک ہے، 2 منٹ 3 منٹ میں نماز ہو جائے گی، پڑھ لو 2 رکعت. سارا بھی نماز پڑھتی ہیں اور نماز میں کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہم ان کنت آمنت بک وصدقت بنبیک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے تیرے نبی کی تصدیق کی ہے، میں تیرے نبی پر بھی ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. بڑے گرج سے کہہ رہی ہے. میری ماں اور بہنیں سنے غور سے کہ آج یہ جو بہت جاتی ہے، کوئی تھوڑا سا کہہ دیا آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو فوراً اس کے دامے فریب میں آ جاتی ہے. عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں قسم کھانے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو قسم کھا سکے. سارا علیہ السلام کہتی ہے کہ اے پروردگار عالم، اگر میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں اور تیرے نبی کی میں نے تصدیق کی ہے، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ. یہ پروردگار عالم، اگر میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، ہاں اپنے شوہر سے صرف حفاظت نہیں کی ہے، اگر اس چیز کو تو اللہ جانتا ہے، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ، پھر اس کافر کو میرے اوپر قابو نہ دینا، میرے ساتھ کچھ بدتمیزی نہ کر پائے. نماز سے فارغ ہوئی، بادشاہ نے کچھ پکڑ دھکڑ کرنا چاہا، گر گیا. اس کے بعد کہا کہ سارے نے سوچا کہ یہ مر جائے گا، تو پھر اللہ سے دعا کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہو جائے، میرے اوپر الزام نہ آئے. لیکن جب وہ ٹھیک ہو گیا، بڑا بدبخت تھا، تو پھر اس نے بدتمیزی کرنا چاہا. پھر سارا نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ان کنت آمنت بک وصدقت بنبیک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر. وہی دعا جو پہلے کیا تھا، وہی دعا پھر کیا. پھر کھڑام سے گر گیا، بادشاہ لوٹنے لگا، مرگی کی بیماری ہو گئی. پھر سارا کو ڈر لگا کہ کہیں مر نہ جائے، تو پھر دعا کر دیا ٹھیک ہو جائے، اللہ یہاں نہ مرے. جب پھر صحیح ہو گیا، پھر بدتمیزی کرنا چاہا، پھر سارا نے بد دعا کیا وہی. اس کے بعد بادشاہ ایسا کیا کہ مورخین لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ لگتا تھا کہ جس طرح سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، آواز نکلتی ہے پھو پھو کی، اسی طرح سے ایک دم لوٹنے لگا، آواز نکلنے لگی. سارا سہم گئی، ڈر گئی کہ مر نہ جائے. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کر دیا اللہ یہ مرنے نہ پائے. بہرحال ٹھیک ہوا. تب تیسری دفعہ اس کو سمجھ میں آیا، اپنے کارندوں کو بلایا، کہا کہ تم لوگ انسان کو نہیں لاؤ، تم لوگ کسی جن کو لے کر کے آگے ہو. اور اس کے بعد سارا کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے جانے دیا اور ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا. اتنا متاثر ہو گیا ان کی اس کرامت سے، سارا کی اس کرامت سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو دے دیا، جس سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا. تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ کہ کس چیز نے نجات دلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد طلب کرو کس کے ذریعہ؟ صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ.
تو نماز پڑھا سارا نے، دعا کیا اللہ سے، اللہ نے قبول کر لیا. تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین پر بساتے ہیں، دسترس دیتے ہیں، تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں نماز سے غافل نہ ہو. کچھ بھی ہو جائے، مال ختم ہو جائے، جائیداد ختم ہو جائے، کھیتی نہ ہونے پائے، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے لیے تیار ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرو. جب مؤذن کی یہ صدا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو مسجدوں کا رخ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز ضروری چیز ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور انجام اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو کرے گا وہی ہوگا. تو مسلمانوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. اللہ رب العالمین انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بڑی اسپشٹ حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا. پیچھے سواری پر جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ پیچھے جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹپنی ہے بیٹھے. ہاں تو وہ بیٹھے تھے، لڑکے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند نصیحتیں کرتا ہوں، چند وصیتیں کرتا ہوں. اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. غور سے سنیے گا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر الکبیر، تقریباً 18 جلدوں میں، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے، الرحمن کی، وہی انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک منافق شخص تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بڑی دشمنی تھی. وہ چاہتا تھا کہ زید بن حارثہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو کسی طرح سے اس دنیا سے ختم کر دے. زید بن حارثہ کو ورغلا کر کے، پالا کر کے، پھسلا کر کے وہ ایک صحرا میں، ایک بیابان میں لے گیا. ایک کھڑا مکان تھا، اس مکان کے اندر گیا اور زید بن حارثہ کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو باندھ دیا، پورے جسم کو جکڑ دیا. جکڑنے کے بعد تلوار تان لیا کہ ان کو قتل کر دے. تو زید بن حارثہ بے بس ہے، کوئی ان کے پاس مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے. ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے فوراً ندا لگا دی، یا رحمان اغثنی، اے رحمان تو میری مدد کر. رحمان سے مطلب
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اللہ کو چاہے رحمان کے ذریعے پکارو یا اللہ کہہ کر کے پکارو. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے 99 نام. ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ کے 99 نام کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ 99 میں محصور ہے نام. 99 ہے, 99 کے علاوہ نہیں ہے, اور بھی ہیں, لیکن 99 یہ زیادتی بیان کرنے کے لیے کہا گیا. جیسا کہا جاتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی 99 کے چکر میں لگ گئے. تو کیا مطلب؟ 99 چکر کے میں رات ہے, وہ کما اتنا چاہت نہیں, وہ زیادتی کے چکر میں ہے. تو یہی مطلب یہاں اس حدیث پاک کے اندر ہے. ان للہ 99 اسما. اللہ کے 99 نام ہے. اللہ کا نام رحمان ہے, اللہ کا نام رحیم ہے, اللہ کا نام مالک ہے, اللہ کا نام قدیر ہے, اللہ کا نام قادر ہے, اللہ کا نام غفار ہے. بہت سارے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. اور اسماء حسنہ نام لے کر کے, اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو لے کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اے لوگوں, اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, تو اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو, اللہ سے دعا اس کے اچھے ناموں کے ذریعے کرو. فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رحمان. زید بن حارثہ جب تلوار اس منافق نے تان لیا تو زید بن حارثہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا, یا رحمان اغثنی, یہ رحمان تو میری مدد فرما. آج بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے, رحمان کو چھوڑ کر کے غوث صاحب کو پکارتے ہیں, کہتے ہیں یا غوث المدد. غوث کیا مدد کریں گے؟ کوئی انسان اس طرح سے ماورائے اسباب مدد کرنے والا نہیں. اگر آپ زندہ ہیں, اگر آپ طاقت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں, تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد سب بے بس ہو جاتے ہیں, کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. تو غوث صاحب انتقال کر چکے, جن کو غوث سے لوگ کہتے ہیں, غوث کہنا ہی حرام ہے. یا غوث المدد, یا خواجہ المدد, اغثنی یا رسول اللہ, پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے ہیں. حرام ہے سب ایسے نعرے لگانا. تو زید بن حارثہ نے کہا یا رحمان اغثنی. ایک کجدار آواز آئی, وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ, خبردار اس کو قتل نہ کرنا. آواز آ گئی, خبردار قتل نہ کرنا. اب وہ جو تلوار تارے منافق قتل کرنا چاہتا تھا, گیا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, کہاں سے آواز آئی, کون آدمی ہے, پہنچ گیا, کسی کو نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر گیا, تلوار تار لیا. پھر زید بن حارثہ نے کہا رحمان اغثنی, پروردگار عالم ہے رحمان تو میری مدد فرما. پھر آواز آئی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ, خبردار اس کو قتل کرنا. وہ سمجھا کہ کوئی آدمی پیچھے سے آ گیا, گیا ادھر ادھر تان چھانک لگایا, کوئی نہیں. پھر آیا تیسری بار, تلوار لے کر کے تان کر کے کہا گیا کہ قتل کر دے. پھر انہوں نے کہا یا رحمان اغثنی, رحمان تو میری مدد فرما. اتنے میں مڑ کر کے وہ آدمی دیکھتا ہے کہ پیچھے گھوڑ سوار آ گیا ہے, گھوڑے پر سوار تلوار تانے ہوئے. جو ہی پہنچا اس منافق کا کام تمام کر دیا. منافق کو ایک ضرب لگایا, تلوار سے ختم, منافق مر گیا. اس کے بعد ان کے بندھن کو کھولا اور کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں آپ کون ہے. کہا میں جبریل ہوں. پہلی دفعہ جب تم نے اللہ کو ندا دی, اللہ کو پکارا, تو میں 7ویں آسمان کے اوپر تھا. دوسری دفعہ جب تم نے اللہ کو پکارا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا. اور تیسری دفعہ جب تم نے اللہ کو پکارا تو میں نے آ جا کر کے اس منافق کا کام تمام کر دیا, اس کو قتل کر دیا. تو مسلمانوں, احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج مسلمان اتنی تعداد میں دنیا میں ہے, لیکن خالص اللہ کو پکارنے والے بہت کم ہیں. مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اذانیں بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن بلا لو خواجہ مدینے مجھے,
میں خواجہ کے در پہ ہماری ماں اور بہنیں یہ ان کے اندر تو بدعقیدگی اور پائی جاتی ہے. یہ اگر سن لے کہ ہاں کوئی بابا کہیں نودار ہوا ہے, کوئی دواری نکلا ہے, تو فوراً گٹھری مٹھری بنانا لے کر کے اے فلانو بپا چلو یہ دعا کرایا ہو جائے, چلو بتائے دیتے کچھ چیزیں یہ فوراً چلی جاتی ہیں. نہیں جانا چاہیے اسی جگہوں پر جہاں اسے تو آبرو کا خطرہ ہو, اسے تو آبرو لٹنے کا خطرہ ہو, ایمان لٹنے کا خطرہ ہو, ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. صرف اللہ سے نہ لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. ماورائے اسباب کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. جنت مانگنا ہو